عین صاد۔ علامہ قاضی ایاز مالکی، آپ کی بڑی خوبصورت ایک کتاب ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان پہ آپ نے لکھی الشفا، شفا شریف کے نام سے مشہور ہے شفا۔ اس میں کاف ہا یا عین صاد کی آپ ایک تفسیر کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ کاف ہا یا عین صاد یہ اصل میں 5 حروف نہیں بلکہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 شانیں ہیں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی 5 یہ شانیں ہیں، بڑے غور سے سمجھتے چلے ہیں۔ فرمانے لگے کاف، اس سے مراد ہے الیس اللہ بکاف عبدہ، وہ اللہ اپنے بندے محمد کے لیے کافی۔ کاف کا مطلب کیا ہے کہ وہ اللہ اپنے بندے محمد کے لیے کافی ہے۔ اس نے اپنے بندے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کی ہر شے سے بے نیاز کیا ہے۔ اس نے ساری خلق سے اپنے بندے کو بے نیاز کر کے کہا اے میرے محمد میں تیرے لیے کافی ہوں، میں تیرے لیے کافی ہوں۔ الیس اللہ بکاف عبدہ، میں تیرے لیے کافی ہوں۔ اچھا یہ میں آپ کو ایک بات سمجھاتا ہوں، اگر کوئی لا کا جاننے والا بندہ ہو، عدالت میں جب دلائل دیے جاتے ہیں، وکیل پیش ہوتا ہے، کسی کے اوپر کوئی چوری کا الزام ہو، چوری کا کوئی ملزم ہوتا ہے، اچھا وہاں جب ہیئرنگ ہوتی ہے، جب دلائل دیتے ہیں لائر، وکلاء یا ایڈوکیٹس ہوتے ہیں، تو وہ ان کی جو گفتگو ہوتی ہے جج کے ساتھ 2 طرح کی ہوتی ہے، 2 طرح کی، ایک کو کہتے ہیں ڈائریکٹ اسپیکنگ، ایک انڈائریکٹ، 2 طرح سے بولتے ہیں۔ یہ بات بڑی سمجھنے والی ہے۔ وہ اس طرح کے آپ دیکھیں 2 طریقے ہوتے ہیں۔ کٹہرے میں کھڑا ہوتا ہے ملزم، ایک طریقہ تو یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ یہ جو ملزم ہے، یہ جو میرا موکل ہے، کلائنٹ ہے، اس نے چوری نہیں کی، جی اس نے چوری نہیں کی، اس کے اوپر لگنے والا الزام جھوٹا ہے، یا اس نے کسی کا مال تلف نہیں کیا، یا اس نے کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کی، اس نے کسی کا حق نہیں کھایا۔ ایک تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے، وہ سامنے کھڑا ہوتا ہے، ادھر جج ہوتا ہے، وہ جج کو مخاطب کر کے کہتا ہے یہ میرا موکل کلائنٹ بے گناہ، یہ بے گناہ ہے۔ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ یہ ہوتا ہے، جو بڑے ماہرین ہوتے ہیں، قانون جاننے والے، وہ یہ طریقہ استعمال کرتے ہیں، وہ یہ نہیں کہتے کہ اس نے چوری نہیں کی، وہ جج کے سامنے وکیل کہتا ہے جج صاحب میں بے گناہ ہوں، میں بے گناہ ہوں، میرے ساتھ ظلم ہوا ہے، میرے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، میں بے گناہ ہوں، مجھے جھوٹا پھنسایا گیا ہے، میرے ساتھ انصاف کیا جائے۔ کبھی تاریخ میں ایسا نہیں ہوا کہ جج آگے سے کہے وکیل صاحب آپ کو کیس لڑ رہے ہیں، ملزم وہ ہے، تو ناانصافی یا ظلم یا جو بھی ہوا ہے وہ تو اس کے ساتھ ہے، آپ اپنے لیے کیوں کہہ رہے ہیں مجھے انصاف چاہیے، یا میں نے چوری نہیں کی، یا میں نے ظلم نہیں کیا۔ تو اصولی بات یہ ہے کہ یہ 2 طریقے ہوتے ہیں، دونوں طریقوں کو، ایک طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اس بندے کا نام لے کے یا اس کے ریفرنس سے بات کریں، ایک وکالت کا یہ دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ آپ خود کو اس کی جگہ پہ کھڑا کر کے اس کا قائم مقام خود بن کے جو اس کے اوپر بیت بھی ہے اس کو اپنے اوپر طاری کرتے ہیں، یہ ایک طریقہ ہوتا ہے۔ اچھا عربی زبان میں 2 الفاظ استعمال ہوتے ہیں، ایک کو کہتے ہیں تفریقہ اور ایک کو کہتے ہیں جمع، ایک کو تفریقہ اور ایک کو جمع۔ بڑی مشکل بات ہے لیکن بس ختم ہو گئی ہے، مشکلات آسان آ رہی ہے۔ ایک کو کہتے ہیں تفریقہ اور ایک کو جمع۔ اچھا یہ جو میں نے طریقہ بتایا کہ وکیل ایسے اشارہ کر کے کہے اس نے چوری نہیں کی، یا یہ بے گناہ ہے، یا اس کے ساتھ ظلم ہوا ہے، اس کو انصاف ملنا چاہیے، تصوف کی زبان میں اس کو کہتے ہیں تفریقہ۔ کیا کہتے ہیں؟ تفریقہ۔ جو بندہ جس کے اوپر الزام ہو یا جو بندہ جس کی بات ہو رہی ہے آپ اسی کا نام لے کے بات کریں، اس کو کہتے ہیں تفریقہ۔ اور یہ جو چیز ہوتی ہے آپ خود کو اس کی جگہ پہ کھڑا کر کے قائم مقام بنا کے اپنے اوپر خالی کر کے خود کو کٹہرے میں پیش کرتے ہیں، اس کو کہتے ہیں جمع۔ یہ کیا ہے؟ مقام جمع۔ اب آ جائیں آپ قرآن پاک کی طرف۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی ایک جنگ ہوئی، سورہ بقرہ میں موجود ہے کہ حضرت جناب داؤد علیہ السلام اللہ کے پاک پیغمبر، ان کی جنگ کی جالوت کے ساتھ، بڑا طاقتور ہے بادشاہ جالوت کے ساتھ جنگ ہوئی، تو داؤد علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر ڈالا۔
قتل کر دیا جالوت کو۔ اللہ پاک نے قرآن میں یہ سارا واقعہ نقل فرمایا، بیان فرمایا قاتل داؤد جالوت، داؤد نے قتل کیا جالوت، داؤد نے قتل کیا جالوت کا۔ یہ کیا ہے؟ تفریقہ ہے۔ اللہ بیان کرتا ہے واقعہ داؤد علیہ السلام کا، اور نام بھی داؤد کا ہی لیتا ہے۔ فرمایا داؤد نے جالوت کو قتل کر دیا۔ یہ کیا ہے؟ تفریقہ۔ اب حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے راستے سے گزر رہے ہیں، ایک بنی اسرائیل کا شخص ہے، ایک قبطی ہے، دونوں میں لڑائی ہے۔ تو وہ جو بنی اسرائیل کا موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا تھا، اس نے آواز دی میری مدد کرے۔ آپ آگے بڑھے، جو مخالف تھا اس کو مکہ مارا، فوت ہو گیا۔ مکہ برداشت نہ کر سکے، موسیٰ علیہ السلام کا فوت ہو گیا۔ اللہ نے قرآن میں یہ بھی آیت نازل فرمائی، فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے مکہ مارا قبطی شخص۔ واقعہ کیا ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کا بیان کرنے والا کون ہے؟ اللہ۔ اللہ بیان کرتا ہے موسیٰ علیہ السلام کے واقعے کو، اور فرماتا ہے موسیٰ نے یہ کام کیا۔ پورے قرآن پاک کو پڑھیں، کہیں ابراہیم علیہ السلام کا مناظرہ ہوتا ہے نمرود کے ساتھ، تو فرماتا ہے ابراہیم نے نمرود سے یہ کہا، ابراہیم نے نمرود سے یہ کہا، ابراہیم نے مشرکین سے یہ کہا۔ کہیں یعقوب علیہ السلام کی بات آتی ہے تو فرمایا یعقوب نے اپنی قوم سے یہ کہا، ابراہیم نے اپنی قوم سے یہ کہا، زکریا نے یہ کیا، یحییٰ نے اپنی قوم سے یہ کہا، فلاں پیغمبر نے یہ کہا، فلاں پیغمبر نے یہ بات کی، فلاں پیغمبر کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا، فلاں نے فلاں کام کیا، فلاں نے فلاں قدم اٹھایا۔ ہر ایک کا نام لے لے کر سارے واقعات بیان کریں۔ یہ کیا ہے؟ تفریقہ۔ کیا ہے؟ تفریقہ۔ اب آ جائیں، آقا علیہ السلام اپنے گھر میں آرام فرمائے، اللہ رب العزت کی طرف سے حکم آتا ہے میرے حبیب ہجرت فرما جائے، میرے حبیب ہجرت فرما جائے۔ یا اللہ میں ہجرت کا ارادہ تو کر رہا ہوں، مگر میرے گھر کے باہر محاصرہ ہے، کافروں نے میرے گھر کو گھیر رکھا ہے۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا آپ بے فکر رہیں، اللہ رب العزت نے وحی فرمائی، اے میرے حبیب آپ بے فکر رہیں، جب آپ اپنے گھر سے باہر نکلتے ہیں تو اپنے مٹھی میں کنکریاں لے کے یوں پھینکیں، آگے میرا آپ ہجرت فرما جائیں۔ آقا علیہ السلام اٹھے، بستر مبارک پہ مولا علی شیر خدا کو سلایا۔ اب آگے جیسے ہی دروازے سے باہر نکلے اپنے حجرہ مبارک سے، حضور نے یوں کنکریاں پھینکی، سارے کافر اندھے ہو گئے، سارے کافر اندھے ہو گئے۔ اب یہ کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے۔ کیا ہے؟ ایک واقعہ ہے۔ اب اللہ رب العزت نے اس واقعے کو بھی قرآن کا حصہ بنایا، جس طرح ابراہیم کا تھا، جس طرح داؤد کا تھا، جس طرح یحییٰ زکریا کے تھے، جس طرح موسیٰ و عیسیٰ ابراہیم و اسماعیل کے تھے، جس طرح سارے پیغمبروں کے واقعات تھے، اس کو بھی اللہ نے قرآن کا حصہ بنایا۔ فرمایا یاد کریں وہ وقت اے میرے حبیب جب میں نے حکم دیا تھا آپ ہجرت کر کے نکل جائیں، مدینہ مکہ سے چلے جائیں، تو یا رسول اللہ میرے حبیب آپ اپنے گھر سے باہر نکلے، آپ نے ما رمیتا اذ رمیتا ولکن اللہ رما، وہ جو کافروں کے سامنے ایک مٹھی بھر کے یوں آپ نے کنکر پھینکے، ما رمیتا میرے حبیب آپ نے تو پھینکے ہی نہیں، آپ نے تو پھینکے ہی نہیں، آپ نے نہیں پھینکے، وما رمیتا۔ اب دیکھیں مزہ لیں آیت کا، میں چونکہ لغت کا اسٹوڈنٹ ہوں، آیت کا لطف لیں۔ فرمایا ما رمیتا، آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا جب آپ نے پھینکی، وما رمیتا میرے حبیب آپ نے نہیں پھینکی، اذ رمیتا جب آپ نے پھینکی، تو یا اللہ نہیں بھی پھینکی، پھینکی بھی ہے، تو ہی بتا حقیقت کیا ہے۔ فرمایا ولکن اللہ رما، اللہ نے پھینکی، اللہ نے پھینکی۔ تو میرے حبیب یاد کریں وہ وقت جب آپ کی ہجرت کی خاطر آپ نے کنکریاں ماری تھی، وہ جو آپ کے ہاتھ کے ساتھ مس ہو کر چھوٹے چھوٹے پتھر ایک ایک کافر کی آنکھوں کو اندھا کرتے چلے جا رہے تھے، مجھے میری عزت کی قسم میرے حبیب آپ نے نہیں، وہ کنکریاں میں نے پھینکی۔ یہ کیا ہے؟ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ اچھا اس کو کہتے ہیں جمع۔ کنکریاں کس نے پھینکی؟ آقا علیہ السلام نے۔ کن کے سامنے پھینکی؟ کافروں کے سامنے۔ ہر کوئی جانتا ہے، صحابہ بھی جانتے ہیں، سارے جانتے ہیں کہ کنکریاں حضور نے پھینکی، مگر اللہ فرماتا ہے ولکن اللہ رما، اللہ نے پھینکی، وہ تو اللہ نے پھینکی۔ یہ کیا ہے؟
جمع. یہ کیا ہے؟ جمع. دوسری مثال دیتا ہوں, یہ میں بھی کاف کا معنی سمجھا. دوسری مثال دیتا ہوں. آقا علیہ السلام نکلے عمرہ کرنے کے لیے, آپ کے ساتھ 1400 صحابہ حدیبیہ کے میدان میں پہنچے. آگے سے مشرکین مکہ نے خبر بھیجی کہ آپ کو عمرے کی اجازت نہیں دی جائے گی, اگر آپ مکہ آئیں گے تو آگے سے جنگ ہوگی. آقا علیہ السلام نے وہیں قافلے کو حکم دیا کہ ٹھہر جائیں. جناب عثمان غنی آپ کو بھیجا, آپ جائیں مذاکرات کریں کافروں کے ساتھ. حضرت عثمان غنی مذاکرات کرنے گئے, اتفاق سے مذاکرات ناکام ہو گئے. مذاکرات ناکام ہو گئے. اب کافروں نے افواہ پھیلا دی کہ جناب عثمان شہید ہو گئے, حضرت عثمان غنی شہید ہو گئے ہیں. آقا علیہ السلام کو یہ خبر پہنچی. صحابہ کہنے لگے یا رسول اللہ ہم بدلہ لیں گے, ہم انتقام لیں گے. آقا علیہ السلام نے فرمایا اچھا انتقام لینا ہے تو میرے ہاتھ پہ بیعت کرو, میرے ہاتھ پہ بیعت کرو. سارے صحابہ 1400 صحابہ بیعت رضوان اس کو کہتے ہیں, درخت کے نیچے قرآن میں آئی ہے یہ ساری بیعت. آقا علیہ السلام نے اپنا ہاتھ مبارک میں آگے کیا, فرمایا میرے ہاتھ کی بیعت کرو. جیسے ہی ہاتھ آگے کیا قرآن کی آیت اتری ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے 1400 صحابہ ذرا غور سے سن لو, یہ جو ہاتھ جس کے اوپر تم بیعت کرنے جا رہے ہو مت سوچنا کہ یہ مصطفیٰ کے ہاتھ پہ بیعت ہے, یہ خدا کے ہاتھ پہ بیعت ہے. خدا کے ہاتھ پہ بیعت ہے. یہ کس کی بیعت ہے؟ خدا کی بیعت ہے. یہ کیا ہے؟ مقام جمع ہے. اب سارے صحابہ نے بیعت کر لی, 1400 صحابہ. آخر پہ آقا علیہ السلام نے اپنا یوں دوسرا ہاتھ مبارک اٹھایا, فرمایا یہ عثمان کے حصے کی بیعت میں, عثمان کے حصے کی بیعت میں خود کر دو. اچھا بعض لوگ ہوتے ہیں انہیں سمجھ نہیں آتی. کسی نے اعتراض کر دیا کہ اگر آقا علیہ السلام کو پتا ہوتا کہ حضرت عثمان غنی زندہ ہے تو پھر بیعت کیوں کرتے؟ بیعت کرتے. حضور شیخ الاسلام نے بڑا خوبصورت جواب دیا. وہ کہتے ہیں نادانوں, بس سوچنے کا اینگل ڈیفرنٹ ہے. حضور کو پتا تھا عثمان غنی زندہ ہے تبھی تو بیعت کی, ورنہ اور بھی تو سینکڑوں صحابہ شہید ہو گئے تھے, اور کسی کی بیعت کی. تو حضرت عثمان غنی کے لیے یوں ہاتھ اوپر کیا, فوراً اللہ رب العزت نے پھر آیت نازل فرمائی, فرمایا ید اللہ فوق ایدیہم. اب یہ جو اوپر دوسرا ہاتھ آ رہا ہے صحابہ کرام مت سمجھنا کہ یہ تمہارے درمیان رہنے والے رسول کا ہاتھ ہے, یہ اللہ کا. یہ کیا ہے؟ اللہ کا. اس کو کیا کہتے ہیں؟ مقام جمع. اب آپ قرآن پاک کو پڑھیں, پورے قرآن پاک میں سارے پیغمبر کم و بیش 26 پیغمبروں کا ذکر ہے. فلاں پیغمبر آئے, ان کی قوم نے پیغمبر کو جھٹلا دیا. موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے موسیٰ علیہ السلام کو جھٹلایا. کذبت قوم نوح, کذبت قوم عاد, کذبت قوم ثمود. ساری قوموں کا نام لیا کہ قوم ثمود نے صالح کو جھٹلا دیا, قوم عاد نے ثمود کو جھٹلا دیا, ان داؤد کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا, موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلا دیا. آقا علیہ السلام نے اعلان نبوت کیا تو لوگوں نے کہا ہم نہیں مانتے, ہم نہیں مانتے. جبرائیل امین آئے, یا رسول اللہ آپ پریشان کیوں ہیں؟ فرمایا یہ لوگ مجھے مانتے نہیں, یہ مجھے جھٹلاتے ہیں. تو جبرائیل امین اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, قاضی ایاز نے روایت کی, اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, یا رسول اللہ, یا اللہ تیرا حبیب, میں اس کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا. تو اس نے فرمایا کہ میں پریشان ہوں, لوگ میرا انکار کر رہے ہیں, جھٹلا رہے ہیں. اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں آیت نازل فرمائی, فرمایا انہم یحسبون, اے حبیب مجھے پتا ہے, مجھے پتا ہے, لا یحزنک الذین یقولون, یہ لوگ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس سے آپ کو غم ہو رہا ہے, مجھے پتا ہے اس سے آپ غمگین ہو رہے ہیں, مگر میرے حبیب آپ غم نہ کریں. فإنہم لا یکذبونک, اے میرے حبیب مجھے میری عزت کی قسم آپ کو تو جھٹلا ہی کوئی نہیں رہا, آپ کو تو جھٹلا ہی کوئی نہیں رہا. تو یا اللہ جھٹلا تو رہے, اور کس کو جھٹلا رہے؟ فرمایا وَلَٰكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ. یہ سارے ظالم مل کر اگر انکار کر رہے ہیں تو اللہ کا کر رہے ہیں. میرے حبیب آپ کا انکار تو کر, آپ کا انکار تو یہ کیا ہے؟ مقام جمع. اس کو قرآن نے کہا کاف علیہ اللہ بکاف عبدہ, اللہ اپنے حبیب کے لیے کافی ہے کہ اس نے اپنے حبیب کو اتنا قریب کر دیا ہے, اتنا اپنے ساتھ متصل کر دیا ہے
کہ کوئی شان ایسی نہیں ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کی جدا جدا ہو. اللہ نے ہر ایک مقام پر جہاں اپنا ذکر رکھا وہی ساتھ اپنے حبیب کا بھی ذکر اسی شان کے ساتھ سنا. کاف اس کا مطلب ہے اللہ اے میرے حبیب آپ کو. اب دوسرا لفظ حرف آ گیا ہاں. کیا ہے؟ ہاں. قاضی ایاز کہتے ہیں اس کا مطلب ہے یہدیک صراطا مستقیما. اے میرے حبیب میں نے آپ کو صراط مستقیم بنایا. میں نے آپ کو صراط مستقیم بنایا. وہ بات ریلوے اسٹیشن والی یاد یہدیک صراط مستقیم. صراط مستقیم یہدیک صراطا مستقیما. میں نے آپ کو صراط مستقیم بنا دیا ہے. اب قیامت تک جتنے لوگ نمازوں میں آگے کہیں گے اہدنا الصراط المستقیم، اہدنا الصراط المستقیم سے مراد صراط مستقیم کسی اور فلسفے کا نام نہیں ہوگا. اے میرے حبیب میں نے آپ کو اس مقام پہ فائز کر دیا ہے کہ قیامت تک جس کو آپ کی معرفت مل جائے گی وہی صراط مستقیم ہے. جس کو آپ کی معرفت نصیب ہو جائے گی وہی صراط مستقیم. تو صراط مستقیم آپ کی ذات اور آپ کی معرفت کا نام. میں نے آپ کو صراط مستقیم بتایا. قاضی ایاز کہتے ہیں یہ جو تیسرا حرف ہے یا اس سے مراد ہے ایدک بنصرہ. اللہ نے اپنی خاص مدد کے ذریعے آپ کی تائید کر دی. اپنی خاص مدد کے ذریعے آپ کی تائید کی. یہ تیسرے حرف کا معنی ہے. تیسرے حرف کا. اب یہ بڑی آپ ایک لطف اندوز بات ہے. غزوہ بدر میں یہ آیت بیسیکلی اس کا پس منظر غزوہ بدر ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام میں تشریف فرمائے. آپ نے صحابہ کرام سے کہا بدر کے میدان میں کہ پریشان نہ ہو جائیں, کافر جتنے بھی ہوں اللہ ہماری مدد کرنے کے لیے 1000 فرشتے بھیجے گا. 1000 فرشتے بھیجے گا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ کرام کے درمیان تشریف فرمائے. اللہ کی آیت اللہ بعد میں فرمایا تھا کہ میں 1000 فرشتے بھیجوں گا. اب اتنی بات تو تھی 1000 فرشتوں کا وعدہ اللہ نے کیا. آگے اللہ کے قرآن میں بڑی ایمان افروز بات ہے. فرمایا استغفر للمؤمنین الن یکفیکم ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف. یاد کریں وہ وقت کہ جب بدر کے میدان میں پتہ چلا کہ کافروں کا بہت بڑا لشکر آ رہا ہے, بہت بڑا لشکر پیچھے سے اور آ رہا ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ سے کہا پریشان نہ ہو جائیں, اگر وہ زیادہ ہیں تو اللہ فرشتے زیادہ کر دے گا. اللہ فرشتے زیادہ کر دے گا. اگر وہ زیادہ ہے تو اللہ 3000 فرشتے بھیج دے گا. یہ اللہ نے وعدہ نہیں کیا تھا. اللہ نے کیا وعدہ تھا 1000 کا. میں 1000 بھیجوں گا. فرمایا یاد کریں وہ وقت کہ جب میرے حبیب آپ نے فرمایا اللہ 3000 بھیجے گا, اور پھر آپ نے فرمایا مزید صحابہ کو حوصلہ دینے کے لیے کہ 3 نہیں بے فکر ہو جاؤ اللہ 5000 بھیج دے گا. اللہ 5000 بھیج دے گا. اللہ کا وعدہ تھا 1000 کا. فرمایا یاد کرو وہ وقت جب آپ کی زبان سے نکلا تھا میرے حبیب کہ 5000 فرشتے آئیں گے. میں نے بھی فرشتوں سے کہہ دیا کہ فرشتوں جاؤ, تمہیں پیدا تو میں نے لڑائیوں کے لیے نہیں کیا تھا. تم نے تو پہلے دن ہی کہا تھا مولا ہم تسبیح والے ہیں, ہم تو تسبیح والے ہیں. میں نے تمہیں اس لیے پیدا نہیں کیا کہ تم تلواریں لے کر میدان میں اتر جاؤ. میں نے تمہیں پیدا کیا ہے تسبیح کے لیے, امور سر انجام دینے کے لیے. مگر بدر کے میدان میں میرے حبیب نے کہہ دیا ہے 5000 فرشتے آئیں گے. اب میری ذات کو میری شان کو گوارا نہیں ہے. میرا حبیب صحابہ میں بیٹھ کے کہہ دے 5000 فرشتے آئیں گے. جاؤ فرشتوں 5000 کا لشکر لے کر مصطفیٰ کی بات فرمائے. اس سے مراد یا سے مراد ہے ایدک بنصرہ. میں نے خاص مدد کی, خاص مدد کی. اب آگے چوتھا اور سیکنڈ لاسٹ عین. کیا ہے عین؟ قاضی ایاز کہتے ہیں اس سے مراد ہے واللہ یعصمک من الناس. صحابہ اکرام حضور کے پہلے داری کرتے تھے, سیکیورٹی گارڈز ہوتے تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے. آقا علیہ السلام کی سیکیورٹی میں باقاعدہ دستے ہوتے تھے. سیکیورٹی گارڈ حضرت مولا علی شیر خدا آقا علیہ السلام کے سیکیورٹی گارڈ دستے کے ہیڈ ہوتے تھے.
آقا علیہ السلام کی شخصی ذاتی سیکیورٹی ہوتی تھی، آپ کی ذاتی سیکیورٹی ہوتی تھی۔ آپ جب جنگ کے لیے جاتے، آپ جس جگہ آپ کا خیمہ مبارک ہوتا، آپ کے ارد گرد وہاں صحابہ سیکیورٹی دیتے تھے۔ یہ سیکیورٹی کا سارا نظام تھا۔ ایک دن اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، واللہ یعصمک من الناس۔ اللہ اکبر۔ اے میرے حبیب، آج کے بعد اعلان فرما دے، کوئی آپ کی سیکیورٹی نہیں کرے گا۔ آج کے بعد آپ کی سیکیورٹی خود آپ کا رب کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ سیکیورٹی رب کرے گا۔ آقا علیہ السلام نے اپنے خیمہ مبارک سے یہ باہر سر مبارک نکالا، آگے صحابہ کرام جو سیکیورٹی کر رہے تھے فرمایا چلے جاؤ، چلے جاؤ، آقا آپ کی غلطی ہو گئی ہے۔ فرمایا نہیں، غلطی کوئی نہیں ہوئی، اب اللہ نے وعدہ کیا، اب میری حفاظت ہو گئی۔ تو عین سے مراد قاضی عیاض کہتے ہیں وہ حفاظت ہے، وہ سیکیورٹی ہے جو اپنے رسول کی اللہ نے اپنے ذمے لی ہے کہ کوئی شخص انسان آپ کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ اور آخری الفاظ قاضی عیاض کہتے ہیں اس سے مراد ہے یصلون علی النبی، ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی۔ 7 سے مراد 5ویں نمبر پہ جو حرف ہے، اس سے مراد اللہ فرماتا ہے اے میرے حبیب، آپ کو میں نے یہ شان عطا کر دی ہے کہ میں ہر وقت اپنے صحابہ کو لے کر پاک پیغمبروں اور شہداء کی روحوں کے ساتھ ہر وقت آپ پہ درود پڑھتا رہتا ہوں۔ قیامت تک کے لیے جو آپ کا کلمہ پڑھنے والا ہوگا اور ان کے علاوہ کائنات کی ہر وہ شے جو میری تسبیح کرتی ہے، قیامت تک میری تسبیح کرتی رہے گی، تیرے اوپر درود پڑھتی رہے گی۔ یہ 5 بات۔ تو یہ وہ 5 شانیں تھیں آقا علیہ السلام کی، جو سورہ مریم کی پہلی آیت کے پہلے لفظ میں، پہلے کلمہ میں، جس کو میں نے کہا حروف مقطعات میں سے ایک ہے، کاف ہا یا عین صاد، اس میں قاضی عیاض نے یہ 5 چیزیں اپنی کتاب الشفا میں بیان کی۔ اب جو میں نے شروع میں بات کی تفریقہ اور جمع، اب وہ موضوع ختم ہو گیا، کتاب ختم ہو گیا۔ اب یہ ویسے جملہ معترضہ اس کو کہتے ہیں۔ تفریقہ اور جمع، میں عرض کر رہا تھا تفریقہ اور جمع، یہ 2 تصوف کی بات ہے۔ تصوف کی دنیا میں حضور داتا علی گنجوی کو پڑھ لیں، آپ بڑے بڑے رسالہ کو شہریہ کو پڑھ لیں، آپ کتاب اللغہ کو پڑھیں، بڑے بڑے بزرگ کہتے ہیں کسی کے لیے اس وقت تک مسند ارشاد پہ بیٹھنا جائز ہی نہیں جب تک وہ مقام جمع پہ نہ ہو۔ یہ وہ خطاب ہے ایک حضور شیخ الاسلام کا تصوف کے باب میں، مقام تفریقہ اور جمع، بہت پرانا 1992-93 کا خطاب ہے، وہ تصوف کے باب میں، پیور تصوف کے باب میں، مقام تفریقہ اور جمع۔ یہ خطاب تھا جو سن کر میں نے ارادہ کیا تھا کہ میں نے سارا کچھ چھوڑ کے میلاد القرآن میں درس نظامی کرنے کا تفریقہ اور جمع والا۔ تو یہ بس آخر سے میں نے آپ کو پیغام دے دیا کہ آقا علیہ السلام کو اللہ نے اس مقام جمع پہ فائز کیا تھا۔ اب قیامت تک آنے والا ہر ولی آقا علیہ السلام کے اس مقام سے جس کو جتنی خیرات ملتی ہے وہ اتنا بڑا اللہ کا ولی اور برگزیدہ بندہ بنتا ہے۔ اللہ رب العزت نے آقا علیہ السلام کی محبت، آپ کی اتباع، آپ کی معرفت نصیب فرمائے اور اسی کے صدقے دارین